حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا من نکاح کیا چیز ہے؟ تو آپ نے فرمایا سرور و شہرن غموم و دہرن لزوم و مہرن و قصور و ظہرن۔ نکاح کے اندر تین چیزیں ایسی ہیں کہ جو ضروری ہے، فرض کا درجہ رکھتی ہیں۔ ایک ایجاب و قبول، صرف ایجاب سے نکاح نہیں ہوتا۔ وہ ایک شخص کہہ رہا تھا نا کہ وہ میں نے بادشاہ کی بیٹی سے نکاح کرنا ہے، کسی نے کہا بات ہو گئی ہے، کہنے لگے آدھی بات ہو گئی ہے آدھی باقی ہے۔ کیسے آدھی بات ہو گئی ہے؟ کہا میں راضی ہوں لیکن وہ راضی نہیں ہے۔ کہ اگر دونوں طرف کی پارٹیاں امیر ہے مہر امیروں والا، دونوں طرف کی پارٹیاں غریب ہے تو مہر غریبوں والا، اور اگر ایک امیر اور دوسرے غریب ہے مالی اعتبار سے اس سے کم ہے تو مہر متوسط ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا من نکاح کیا چیز ہے؟ تو آپ نے فرمایا سرور و شہرن غموم و دہرن لزوم و مہرن و قصور و ظہرن۔ کیا نام ہے اس چیز کا؟ کہ فرمایا اس کا خلاصہ بیان کیا اور فرمایا کہ ایک مہینے کی خوشی ہے، زندگی بھر کے غم ہے، مہر کا لازم ہونا ہے اور کمر کا ٹوٹ جانا ہے۔ بہرحال نکاح ایک مقدس رشتہ ہے، مرد اور عورت کے درمیان ایسا معاہدہ کہ جس معاہدے کے ذریعے عورت کا مرد کے لیے عورت حلال ہو جاتی ہے، اور علی الاعلان اس کا حکم دیا گیا ہے، مساجد میں حکم دیا گیا ہے، اس لیے کہ مساجد میں لوگ زیادہ ہوتے ہیں کہ لوگ اس پر گواہ ہو جائیں۔ اللہ کا حکم ہے۔ نکاح کے متعلق چند ضروری باتیں ذہن نشین فرما لیں۔ نکاح کے اندر تین چیزیں ایسی ہیں کہ جو ضروری ہے، فرض کا درجہ رکھتی ہیں۔ ایک ایجاب و قبول، دوسرا مہر، اور تیسری چیز گواہ۔ ایجاب کسے کہتے ہیں؟ یا ہم آپ کے اصطلاح میں یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ نکاح نام ہے آفر اور ایکسیپٹ کا۔ آفر کو کیا کہتے ہیں؟ ایجاب۔ جس کی طرف سے آفر کی گئی یہ ایجاب ہے، جس کی طرف سے قبول ہو رہا ہے اس کو قبول کہتے ہیں۔ یہ نکاح کا رکن ہے، یعنی گویا نکاح نام ہی اسی چیز کا ہے، ایجاب اور قبول کا ہے۔ رکن جو ہوتا ہے وہ کسی چیز کے اندر داخل ہوتا ہے، جیسے نماز کے ارکان ہے، تکبیر تحریمہ ہے، قیام ہے، اور اسی طریقے سے قراءت ہے، رکوع ہے، سجدہ، قاعدہ اخیرہ، یہ نماز کے ارکان ہے، اس لیے کہ نماز کے اجزاء ہیں۔ تو رکن اس کا کیا ہے؟ ایجاب اور قبول، چاہے آپ اس کو دو بنا لیں چاہے آپ اس کو ایک بنا لیں۔ اور ایجاب کے بعد قبول کا پایا جانا ضروری ہے، صرف ایجاب سے نکاح نہیں ہوتا۔ وہ ایک شخص کہہ رہا تھا نا کہ وہ میں نے بادشاہ کی بیٹی سے نکاح کرنا ہے، کسی نے کہا بات ہو گئی ہے، کہنے لگے آدھی بات ہو گئی ہے آدھی باقی ہے۔ کیسے آدھی بات ہو گئی ہے؟ کہا میں راضی ہوں لیکن وہ راضی نہیں ہے۔ تو صرف ایک کی رضامندی سے کچھ نہیں ہوگا جب تک ایجاب کے ساتھ ساتھ قبول نہیں آئے گا۔ اور باقی جو ہے وہ نکاح کے شرائط ہیں، لیکن شرط اور رکن دونوں کا حکم ایک ہی ہے۔ جیسے نماز کی شرائط ہے، شرائط کے بغیر بھی نماز نہیں ہوگی اور ارکان کے بغیر بھی نماز نہیں ہوتی، تو نتیجتاً دونوں ایک ہی چیز بن جاتے ہیں، یعنی فرض بن جاتے ہیں۔ جیسے بدن کا پاک ہونا، کپڑے کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، قبلے کی طرف رخ کرنا، نماز کا وقت ہونا وغیرہ وغیرہ، تو یہ نماز کے شرائط میں سے، اور نماز کے ارکان جیسے میں نے عرض کیا وہ نماز کے اندر ہے، لیکن دونوں کے بغیر نماز نہیں ہوتی، اس لیے دونوں کو فرض کہہ دیا جاتا ہے۔ تو نکاح کے شرائط میں تو کافی ساری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں، 13-14 چیزیں آ جاتی ہیں، لیکن اس کا خلاصہ جو ہے وہ ایک ہے مہر اور ایک ہے گواہ۔ گواہوں کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ مہر کے بغیر نکاح ہو جاتا ہے لیکن مہر لازم ہوتا ہے۔ اگر کسی نے نکاح کر لیا اور نکاح میں مہر کا ذکر نہیں کیا تو نکاح ہو جائے گا، لیکن مہر مثل لازم آئے گا۔ مہر مثل کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس خاندان میں، لڑکے کے خاندان میں لڑکیوں کو کتنا مہر دیا جاتا ہے اسی حساب سے ان کا بھی، مثلا 2 تولہ، سب کا 2 تولہ مہر ہے تو اس کا بھی 2 تولہ مہر ہو جائے گا، اس کو مہر مثل کہیں گے۔ اور مہر کے بارے میں ایک بات یاد رکھیے کہ اگر دونوں طرف کی پارٹیاں امیر ہے، مہر امیروں والا، دونوں طرف کی پارٹیاں غریب ہے تو مہر غریبوں والا، اور اگر ایک امیر اور دوسرے غریب ہے مالی اعتبار سے اس سے کم ہے تو مہر متوسط ہوگا۔ اور یہ مہر ضروری ہے نکاح میں، اگر آپ نے نہیں مقرر کیا تو بھی مہر آپ کے ذمہ لازم آئے گا۔ تو پھر مہر آپ کے ذمہ لازم ہے، جس طرح آپ نے کسی سے ادھار لیا ہوا ہے یا کسی کے اوپر آپ کے اوپر کوئی حق ہے، تو اسی طریقے سے مہر بیوی کا آپ کے اوپر حق ہے۔ بعض لوگ